بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج 11 جنوری 2021 بروز سموار سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب نے سی پورٹس پر بھی اسامیوں کی سعودیائزیشن کا پروگرام شروع کر دیا۔ سعودی عرب سی پورٹس جنرل اتھارٹی موانی نے بندرگاہوں پر کام کرنے والی کمپنیوں کی اسامیوں کی سعودیائزیشن کا پروگرام جاری کیا ہے۔ سعودیائزیشن کی شروعات جدہ اسلامی بندرگاہ کی 4 کمپنیوں سے ہوگی۔ اس پروگرام میں 23 شعبوں کی ملازمتیں سعودیوں کے لیے مخصوص ہوں گی۔ 2021 کے دوران بتدریج 300 سے زیادہ اسامیوں پر سعودی تعینات ہوں گے۔ مقررہ پروگرام کے مطابق سعودیوں کے لیے خاص اسامیوں پر کام کرنے والوں کو کام کی تربیت دی جائے گی، تنخواہوں میں تعاون دیا جائے گا، سعودی نوجوانوں کو لیبر مارکیٹ میں اپنے قدموں پر کھڑا کیا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود اور سی پورٹس پبلک اتھارٹی ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز کے شعبے میں 45,000 سعودی تعینات کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ کورونا ویکسین لگوانے والوں میں کوئی منفی علامات نہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں بین الاقوامی سفر کے SOPs تیار کرنے والے ماہر موجود ہیں۔ جب اس کی ضرورت پڑے گی رائے عامہ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے اتوار کو نئے کرونا وائرس کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جن سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے کرونا ویکسین لگوائی ہے ان پر کسی قسم کی کوئی منفی علامات نمودار نہیں ہوئی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ جن زمروں پر ویکسین ترجیحی بنیاد پر سب سے پہلے دی جا رہی ہے ان کا انتخاب خاص خطرات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی سعودی عرب میں موجود ہر زمرے کے لوگوں کو کرونا ویکسین دی جانے لگے گی۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے نیوم میں کاربن فری شہر بسانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے، جو نیوم کمپنی کے مجلس انتظامیہ کے چیئرمین بھی ہیں، نیوم میں کاربن فری زالین شہر کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ یہ مستقبل کے شہروں کے لیے ایک مثال ہوگا۔ نئے شہر قدرتی ماحول دوست ہوں گے اور اسی طرز پر بسائے جائیں گے۔ زالین شہر 170 کلومیٹر کے رقبے پر بسایا جائے گا۔ یہ شور، ہنگامے اور آلودگی سے پاک ہوگا۔ یہ گاڑیوں اور رش سے پاک ہوگا۔ یہاں مصنوعی ذہانت کے سہارے مربوط معاشرے بسائے جائیں گے۔ زالین سعودی ویژن 2030 کے اہداف کو عملی جامہ پہنائے گا۔ یہاں روزگار کے 3,80,000 مواقع مہیا ہوں گے۔ یہ شہر 2030 تک سعودی عرب کی مجموعی قومی پیداوار میں 180 ارب ریال کا حصہ دار بنے گا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس موقع پر سوال اٹھایا کہ ہم ترقی کے چکر میں قدرتی ماحول کی قربانیاں دینا کیوں گوارا کرتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا، آخر آلودگی کی وجہ سے ہر سال 70 لاکھ انسانوں کی موت واقع ہوتی ہے، اسے ہم کیسے گوارا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ٹریفک حادثات کی وجہ سے سالانہ 10 لاکھ انسانوں کی جانیں کیوں گنوا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ میں انسانی زندگی کے کئی برس کے ضیاع کو قبول کیے ہوئے ہیں؟ محمد بن سلمان نے کہا کہ دراصل ہمیں مستقبل کے شہروں کے حوالے سے نئے تصور کی ضرورت ہے۔ ریاض میں جیلی اقامے بنانے والے ایشیائی گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس نے جیلی اقامہ بنانے والے ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ حکام کے مطابق گروہ کے قبضے سے سینکڑوں جیلی اقامہ کارڈ، میڈیکل کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس ضبط کیے گئے ہیں۔ ریاض پولیس نے کہا ہے کہ گروہ میں 3 ایشیائی تھے جنہوں نے ریاض شہر میں واقع ایک اپارٹمنٹ کو اپنا اڈہ بنا رکھا تھا۔ محکمہ خفیہ کے ذریعے موصول ہونے والی اطلاعات پر کارروائی کی گئی اور اڈے پر چھاپہ مارا گیا۔ گروہ کے ٹھکانے سے پرنٹنگ آلات، کمپیوٹر اور سینکڑوں اقامہ، لائسنس اور میڈیکل کارڈ ملے ہیں۔
ریاض پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان سرکاری دستاویزات میں جیل سازی کے جرم میں زیر تفتیش ہیں۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لاپتہ انڈین ڈرائیور اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ سعودی عرب میں شکرا کمیشنری کے المطار محلے میں کئی روز سے لاپتہ ایک انڈین فیملی ڈرائیور اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ مقامی فیملی اور محلے کی مسجد کے نمازیوں نے انڈین ڈرائیور کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نمازیوں نے یہ دیکھ کر کہ ایک انڈین پابندی سے مسجد نماز کے لیے آتا تھا 3 روز سے نہیں آ رہا۔ انہوں نے اس فیملی سے رابطہ کیا جس کے یہاں وہ ڈرائیور کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ڈرائیور ایک استراح یعنی گیسٹ ہاؤس سے متصل روم میں سکونت پذیر تھا۔ سیکورٹی اہلکار اس کی رہائش پر پہنچے تو کمرہ بند تھا جبکہ اس سے بدبو آ رہی تھی۔ دروازہ توڑا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے بستر پر مردہ پڑا ہوا ہے۔ بستر کے برابر میں کوئلے کی انگیٹھی رکھی ہوئی تھی۔ کوئلے راکھ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ انگیٹھی کی وجہ سے کمرے میں موجود آکسیجن ختم ہو گئی تھی، اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ریاض میں موبائل سم کا کاروبار، 8 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے موبائل سم کا کاروبار کرنے والے 8 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے ایک بنگلہ دیشی اور 7 انڈین ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے سنیپ چیٹ کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ ملزمان غیر قانونی طور پر موبائل سم کا کاروبار کر رہے تھے۔ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی لا علمی میں ان کے شناختی کارڈ پر سم جاری کر رہے تھے۔ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ان غیر ملکیوں کے قبضے سے 3224 موبائل سم، 6 فنگر پرنٹ ریڈارز، 3 لیپ ٹاپ، 16 موبائل سیٹس اور 8 موبائل چارجر اور 4060 سعودی ریال برآمد ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ملزمان کو حراست میں لے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی، جلد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔